سر زرداری کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کیسز کو لے کے؟ چونکہ ابھی 8 کیسز اور ہیں. مجھے زرداری کے فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں کی اس ملک کے فیوچر کیا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ چور کو چور کہیں گے, ڈاکو کو ڈاکو کہیں گے, اور ایک نیک شخص کو نیک کہیں گے, تو انشاءاللہ فیوچر اچھا ہے. پاکستان کا بھی اچھا ہے, اس ملک کا بھی اچھا ہے. اور زرداری کا کیا فیوچر؟ آج آپ الطاف حسین کا فیوچر دیکھ لیں, کیا ہوا. وہ شخص جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, آج وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایون وہ پہلے برطانیہ کی حکومت کو اس کی سپورٹ کرتی تھی, اب وہ انہوں نے بھی لا کے اس کو اٹھا لیا. تو فیوچر جو ہوتا ہے نا, اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کا پریزنٹ اور جس کا پاسٹ وہ بھی ایک ماقبل ہو, کچھ دیانتداری سے گزرا ہو, وہ بھی ملک کی خدمت میں گزرا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے آ کے سیاست کو ایک بزنس بنا لیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب ہو گئے یا نواز شریف صاحب ہو گئے, اب ان کے لیے پاکستان میں سیاست کے دروازے بظاہر بند نظر آ رہے ہیں. لیڈرشپ کتنا میٹر کرتی ہے؟ عمران خان نہ ہوتے کوئی دوسری قیادت ہوتی تو شاید ہو سکتا تھا احتساب اس طرح سے. دیکھیے لیڈرشپ, اوبیسلی لیڈرشپ ضروری چیز ہے. سب سے بڑی لیڈرشپ میں جو کوالٹی ہوتی ہے نا, وہ ہے دیانتداری. عمران خان کی یہ بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی کرپشن کی اتنا سا سپاٹ بھی نہیں ہے. تو عمران خان کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور نہ ہی اس کی سوچ ہے, نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ بیرون ملک میرے اربوں خربوں کے اثاثے ہو. اس کی جو ایک خوبی ہے لیڈرشپ والی, وہ یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہے. وہ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ میری جو سی پراپرٹی ہے وہ یہ ملک ہے, اگر میں نے اس ملک کے لیے کچھ کر گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی کمائی ہوگی. تو اس میں کی ڈائریکشنز بہت اچھی ہیں, لیکن خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں. خان صاحب کو بھی بیوروکریسی میں چینجز لانی پڑیں گی. خان صاحب کو بھی اکیلا خان کچھ نہیں کر سکتا. خان کو بھی یہ جو مختلف ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. 9 ماہ خان تو اسی باجوہ کو اس کا اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا کے بیٹھا رہا, وہی پرانا. اب جا کے اسے سمجھ آئی. تو یہ ہے کہ خان صاحب کی نیت بہت اچھی ہے, خان صاحب دیانتدار ہے, نیشنلسٹ ہے, پاکستان میں بلیو کرتا ہے. تو جب یہ کوالٹیز ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے نا, وہ بھی ملتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ بھی ہے اور خان کو بھی ملے گی, اور وہ یقیناً اس ملک کو آگے لے کے جائے گا. سر ہسٹوریکل آپ بڑا چیزوں کو دیکھتے ہیں, بہت سارے تجزیہ کار ہم نے ٹی وی پہ دیکھا جو پبلک اوپینین کو ڈیولپ کرتے ہیں, شیپ کرتے ہیں اوپینین کو, انفلوئنس کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں بے شک, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ بڑے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, جن کے 24 گھنٹے کا یہ کام ہے, ٹویٹر پہ باقی دیگر فورم پہ, وہ یہ بات کرتے ہیں جو روایتی لوگ ہیں کہ ملک میں عمران خان کو چاہیے کہ اسپیس دے اپوزیشن کو, زرداری کو اسپیس دے, نواز شریف کو اسپیس دے, اس طرح سے بات نہ کریں, بالکل 180 ڈگری پہ نہ چلے جائیں. تو ہسٹوریکلی آپ بتائیں کس طرح سے جرنیلوں نے بھی سیاستدانوں کو کہیں اپنے ساتھ میں لایا, اسپیس دی, آج تک ملک اسپیس دے, اسپیس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. اسپیس کس چیز کو آپ کہتے ہیں؟ اسپیس کا مطلب ہے کہ چور کو کہیں کہ ٹھیک ہے چوری کرو, اب 5 سال صبر کرو, 5 سال کے بعد تمہاری باری آ جائے گی. یہی اسپیس دی جا رہی تھی نا. وہ کہتا تھا 5 سال تم صبر کرو. اب ہمارے دیکھیے, اگر ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں, اگر ہم اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں, اگر ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں, تو پھر جب قانون اور آئین یہ جو آپ نے دیکھا نا اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے, تو پھر وہاں پہ پٹی ہوتی ہے, وہ نہ اسپیس کو دیکھا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسپیس نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس اسپیس میں بیٹھ کے لفافے پکڑتے تھے. جناب سیدھی بات ہے, آپ کا یہ جو میڈیا ہے نا, اس میڈیا میں بھی اس ملک کو اس حد تک اس سوچ کو خراب کرنے والے ہم نے بڑے دیکھے ہیں کہ جناب کہاں سے کون سا اینکر کہاں سے تھا اور اب کہاں چلا گیا کی ہوئی ہے. یہ وہ سٹیٹس کو کیا میڈیا کے کچھ لوگ ہیں, تمام ایسے نہیں ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہمیں لفافے دیے جائے, ہمیں خوش کیا جائے اور ہم عوام کو بیوقوف بنائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس کے بعد سیاستدانوں کی, بیوروکریٹس کی, ججز کی اور جرنیلوں کی, آپ کے سامنے ہے ابھی ایک بریگیڈیئر کو پھانسی ملی, ایک جرنیل کو 14 سال, ایک اور کو پھانسی ہوئی. تو اگر ان کا احتساب ہو سکتا ہے تو پھر میڈیا میں بھی یہ کام ضرور ہونا چاہیے. سر بالکل ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں آپ لاسٹ چانس ہے عمران خان کو, ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جواب دیجئے
کہ گرفتاری اہم نہیں ہے, اس سے آگے کی بھی کچھ چیزیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ. بالکل, دیکھیے گرفتاری کر لی آپ نے, بات میں نے شروع ہی آپ کا یہ کیا تھا کہ جناب اس کے بعد چیف جسٹس کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ ایون ریفرنس فائل کر دینا کافی نہیں ہے, وہ ٹھوس شواہد لائیں, وہ دیانتدار لوگ لائیں, وہ پروفیشنل لوگ لائیں جو ان کیسز کو کسی حتمی نتیجے تک لے کے جائیں. اور یہ گرفتاری وغیرہ, کیونکہ یہ آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے, اب وہ حالات نہیں جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں. آپ کے بارڈرز, آپ کے دشمن, آپ کی ایجنسیاں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کی کتنی زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں. ادھر سے افغانستان بیٹھا ہے, ادھر سے را بیٹھا ہے اندر سے. تو یہ اب آپ اس قسم کی, وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں اسپیسیں دی جاتی ہیں, نہیں آپ کے ملک میں اس قسم کے لیڈر لائے جاتے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں, جو آپ کے ملک میں غریب آدمی تک پیسہ جانے نہیں دیتے, اور الٹیمیٹلی پھر اب وہ توپوں کی جنگ نہیں, یہ والی جنگ ہے. تو اس جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب آپ کے پاس اسپیس دینے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. سر اس جنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک اوور آل اسٹیٹ کا سسٹم بھی تو چاہیے, ایک اسٹرانگ سسٹم. صرف ٹینکوں سے نہیں ہو سکتی یا فوج نہیں کر سکتی, پوری ایک ریاستی ڈھانچہ چاہیے. بالکل, میں نے تو آپ جیسے کہہ رہا ہوں, میرا ایمفیسس یہی ہے کہ عمران خان کو ادارے مضبوط کرنے پڑیں گے. آپ نے سسٹم کو, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے, اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی نہیں یہ کوئی بس ہمارا تو جمہوریت اور یہ چیزیں, آپ نے چینجز لانی ہے. پاکستان رہے گا تو اس ملک کا آئین بھی رہے گا. آئین کو اگر کچھ آپ نے لانا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ لیجسلیشن اور قانون سازی جو نمبرز ہیں پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں, وہاں پہ بڑا مشکل ہے. تو اب اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے کہ قانون سازی ہو تاکہ یہ ملک آگے کی طرف جائے. تو لیٹس سی, ہوپ فار دا بیسٹ. بات یہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو سزائیں ملیں گی تو پھر دوسروں کو بھی ایک سبق ملے گا. سر آخری ایسے کی طرف بڑھتے ہیں. حمزہ شہباز گرفتار ہوئے, پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, یہاں ان کے ابا پہ کیسز ہیں. زرداری کی گرفتاری پہ تو ہم نے بات کر لی. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کہتے تھے کہ نیب کا اور ان کا گٹھ جوڑ ہے, دونوں طرف برابر چل رہا ہے, اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں حمزہ کی گرفتاری کو لے کر, چونکہ انہوں نے ججز پہ بھی اعتراض کیا تھا بیچ میں. دیکھیے حمزہ کا مجھے وہ یاد آ گیا, ایک میں اس کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ بچوں کے کسی اسکول میں تھا غالباً, اور وہ بچوں کو یہ سبق دے رہا تھا کہ دیکھو بچوں یہ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے, اس کو تو پھر اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی. وہ عدالتوں پہ تو بلیو ہی نہیں کرتے تھے. تو جب ایک لیڈر یہ کہے اور اس کو آپ اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں, پھر آپ ایسے لوگوں کو بناتے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے یہ ہیڈ بھی بنا دیں, تو پھر ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ان کو چاہیے کہ اب ان کی کیسز فاسٹ ٹریک پہ چلیں اور جلدی اس پہ فیصلے ہو. یہ نہ ہو کہ جیسے پہلے 10-10 11-11 سال کیسز چلتے تھے, تو 11 سال جب آپ کیس چلائیں گے تو پھر اس میں رزلٹ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سر چیئرمین نے پہ آپ کا بڑا پرنسپل سٹینڈ تھا کہ اب اس اتنے الزامات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مورل ایگزسٹنس بنتی ہے, اخلاقی حیثیت بنتی ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہوگی کہیں جب اتنی ساری چیزیں ایویڈنس آ گئی ہیں, ویڈیوز آ گئی ہیں جن کی انہوں نے خود بھی تردید نہیں کی؟ دیکھیے ویڈیوز تو ان کی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اخلاقی پہ اگر آپ چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا شہباز شریف کا کام نہیں ہے, حمزہ کا کام نہیں ہے, کیا اور لوگوں کے کام نہیں ہے؟ زرداری صاحب تو پروڈکشن وارنٹ مانگ رہے ہیں. دیکھیے اخلاقیات کی باتیں تو اب چیئرمین اگر اس ایج میں پاکستان کے ساتھ یہ بھلا کر جائے کہ ان چند کیسز کو بھی صحیح چلا جائے, تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ویڈیوز آئی ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ذاتی فیل ہے, ٹھیک ہے. وہ اس نے کیا جو بھی کیا نہیں کیا, کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے انٹرویو نہیں دیا. تو اب وہ جاوید چودھری بتائے کہ جی کیا اس کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے انٹرویو دیا ہے, یا تو ہمارے پاس شواہد آ گئے ہوں تو ہم کہیں کہ ابھی تک یہ ہیئر سے باتیں ہیں ماں سوائے اس ویڈیو کے. تو ٹھیک ہے, بات ہے کہ وہ اپنی جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ آنیسٹی سے کرے گا تو وہ اس ملک کی خدمت کرے گا. سر اگر ایک جج کا احتساب ہو رہا ہے, اس کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے, تو چیئرمین نیب پہ اگر یہ چیزیں آ گئی ہیں فار ایگزامپل, تو آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب, پورے پاکستان کے احتساب کا عمل کسی نہ کسی لیول پر کمپرومائز تو ہوا ہوگا؟ دیکھیے یہ چیزیں پھر آپ سے میں نے کہا کہ ایک ویڈیو آئی ہے نا, وہ بھی وہ میرے خیال کسی نیب کے آفس کی نہیں ہے, وہ ایک اور آفس کی ہے. باقی رہا کہ جو اس نے کوئی انٹرویو وغیرہ جاوید چودھری کا ہے, اس کو جب تک ثابت نہ ہو یا جاوید چودھری دکھائے کہ جی یہ وہ ریکارڈنگ ہے جو میں نے کی ہے, کیونکہ وہاں سے تردید آ گئی ہے چیئرمین نیب کی طرف سے, تو اب بات ہے کہ دوبارہ ریپیٹیشن ہو جائے گی کہ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کر جائے. بھلے سے اس کی یہ ویڈیو آئی ہے یا جو بھی ہے, یہ وہ ملک نہیں کہ جہاں پہ کوئی سکینڈل آ جائے تو پھر وہ ریزائن دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں کہ پریزیڈنٹ کے خلاف آ گیا تھا تو اس نے کدھر پھنس گیا تھا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جناب ابھی اس چیز کو
یا تو کوئی ایسا ہو کہ فورینزک ہو, پتہ چلے کہ یہ ویڈیو درست ہے غلط ہے کیا نہیں. تو میں اس چیز کو چھوڑ رہا سمجھتا ہوں. جو اصل چیز ہے کہ اگر وہ دو بھی کرپشن کے یہ میگا کیسز صحیح دیانتداری سے کر جائے تو وہ پاکستان پہ ایک احسان کر کے. اپوزیشن یہ مطالبہ کیوں کرتی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے؟ دیکھیے اپوزیشن تو چاہتی ہے نا کہ جناب چیئرمین روز ہمارے سامنے آئے, پیش ہو, ہم اس کے سامنے پیش ہوں, ہمارے سامنے پیش ہوں. نانسنس. اور جو نیب قانون کے تحت آپ چیئرمین کو کسی بھی اس طریقے کی اسے بلا بھی نہیں سکتے. اور پارلیمانی کمیٹی دیکھیں جی, پارلیمان کا ابھی آپ نے پورا میں نے تو بتا دیا, آپ روز دیکھتے ہیں پارلیمان میں کیا ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں. آج تو دھکم پیل بھی ہوئی ہے, شاید کل بھی ہوئی سر, کل بھی مطلب گالیاں تک, مطلب وہ بندہ پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہا تھا. تو یہ پارلیمان کی میرے سے آپ زیادہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے سر. لیکن اب ہونا تو ہے نا کچھ, تو نکلے گا کیا؟ حمزہ شہباز کو لے کے آپ کتنے ہوپفل ہیں؟ اس کے بعد ابھی کس کس کی باری آ سکتی ہے؟ دیکھیے حمزہ شہباز کے بعد اس کا بھائی سلمان تو مجھ سے بھاگ گئے. وہ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ اگر آپ کلین ہیں تو آپ ملک سے تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر رمضان شوگر مل کے بات ہو رہی ہے, اگر وہ سرکاری فنڈ سے وہ آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کے بعد یہ جو ٹیٹیاں آپ نے گنی ہوں گی, بالکل حساب لگایا ہے کتنی ہے. ادھر کوئی فالودے والا تھا اور ادھر کوئی مخل پاپڑ والا ہے, پاپڑ والے ہیں, تو وہ اربوں روپے کی جو ٹیٹیز ہیں, منی کی لانڈرنگ ہے. تو یہ چیزوں کا جواب ان کو دینا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ یہ جواب دیں گے. سر آخر پہ دونوں پارٹیز پہ کیسز ہیں, دونوں کی آپ نے کہا کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہے. ابھی جو احتجاج آ رہا ہے عید کے بعد, انہوں نے کہا تھا کہ ہم احتجاج لا رہے ہیں, تو اب وہ ساری قیادت تو پیچھے چلی گئی. اس احتجاج کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ہاں سیرینا میں بیٹھ کے احتجاج ہو جائے گا جیسے ماضی میں انہوں نے کیا افطار ڈنر. اب تو خیر رمضان چلا گیا, افطار بھی نہیں ہو سکتا. کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا ایئر کنڈیشن کمرے میں, یا آپ کو پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑا, یہ کالی پٹیاں آج بھی باندھی ہوئی تھی, وہ نظر آ جائیں گی. روڈوں پہ آپ کو لوگ نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. مریم بلاول پھر بھائی بن گئے, بڑی گالیاں دی جاتی تھی اس چیز کو لے کے, تو کسی نہ کسی لیول پہ یہ اس لیول پہ تو ایکسپوز ہوئے عوام کے سامنے کہ یار ان کی جو اختلافات ہیں وہ صرف اور صرف عوام میں اندر سے ہی ہے, کہ ان کی بقا ایک جگہ سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیے نا, یہ جو آپ کا میڈیا ٹی وی روز دکھاتا ہے, کلپ دکھا رہا ہے کل سے کہ جی یہ دیکھو تم یہ کہتے تھے میں پیٹ پھاڑوں گا, وہ یہ کہتا تھا کہ جناب زرداری صاحب کہتے تھے کہ جی اب نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا غداری کے مترادف ہوگا. تو آپ چھوڑ دینا. دیکھیے جو شخص اس قسم کی لوٹ مار کر رہے ہیں, جن پہ اتنے بڑے کیسز ہیں, تو ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی آئیڈیالوجی ہوگی؟ ان پارٹیز کی میں سمجھتا ہوں اب کوئی آئیڈیالوجیز نہیں رہی, کوئی نظریہ نہیں رہا. نظریہ یہی ہے, باری آپ کی باری میری باری, لوٹنا ہے اور پھوٹنا ہے. دیٹ از اٹ. سر میرے خیال میں آخر پہ کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں جو ہے نا اتنا کچھ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی ملک کو بھی نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس ملک کو نہ وہ نقصان دیں گے, انہوں نے جو نقصان دینا تھا دے لیا. اب اس ملک کو نقصان وہ اگر دینے کی کوشش کریں گے تو اس کا وہ جواب بھی سنیں گے آگے سے, اور ان کو میں ہمت بھی نہیں ہوگی, اور عوام بھی انہیں نہیں چھوڑے گی, اور ادارے بھی نہیں چھوڑیں گے کہ اس ملک کو نقصان دیا جائے. فضل الرحمان کو لوگ امپورٹنس دے رہے ہیں اس وقت, اس پہ کیا کون دے رہے جی؟ میڈیا ایک بڑا پورشن کہہ رہے کہ فضل الرحمان حکومت کے لیے چیلنج ہیں, بڑے لوگ. یہ آپ کا میڈیا جو ہے نا جناب, یہ چینلز اونرز آپ کو پتہ ہے کون سے ہے, اور یہ کون سے فضل الرحمان آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے اس کے پاس مدرسے کے چند لوگ ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے اپنے اوپر بھی کافی کیسز ہیں. اور اگر آپ نے اکراس دی بورڈ کرنا ہے تو پھر تمام پارٹیز کا نیب کو چاہیے کہ دیکھیں جو ان کے کیسز ہیں, اگر نہیں ہیں تو ان کو کلین چٹ دیں, اور اگر ہیں تو ان کو کریں. باقی فضل الرحمان تو خود اسمبلی میں آ نہیں سکا, وہ تو چاہتا ہے کہ جناب کسی طریقے سے مجھے پروجیکشن ملے. ہم اور آپ کو نہیں چاہیے کہ جی فضل الرحمان آ کے کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ اس بحران سے پاکستان کو نکلنے میں سر کتنا کون سا بحران؟ مطلب پولیٹیکل, تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, ڈالر ہے, اکانومی کو لے کے اگر ہم بات کریں. اکانومی آپ کی تبھی ہوگی صحیح جب آپ دنیا کے اصولوں کے مطابق چلیں گے. اکانومی آپ کی تبھی صحیح ہوگی کہ جب دنیا میں آپ جب جائیں گے, تو آپ کا لیڈر جب جائے گا تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ اپنی کرسی کے لیے ہمارے پاس نہیں آیا, یہ اپنے ملک کے لیے آیا, یہ چوری کا پیسہ ادھر چھپانے کے لیے نہیں آیا, اور یقیناً یہ ملک معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ ڈالر کرائسس دنیا آپ نے نہیں دیکھا ٹرکی میں کتنا لیرا نیچے آ گیا تھا,
पाकिस्तान की रुपये से ज़्यादा डिवैल्यू हुआ, लेकिन अभी वेनेजुएला में हुआ है। तो ये बातें मईशी तौर पे अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उसने लोन्स लिए हुए हैं, उसकी जो मईशत है वो यकीन कीजिए कि इतने नाजुक मोड़ पे है कि कोई पता नहीं किसी वक्त भी वो कलैप्स कर जाए उसकी मईशत। तो मईशी तौर पे जब आपकी नीयत सही होगी, आप करप्शन को रोकें, इनको सजाएं दें, और आपके मुल्क में इतना कुछ है, हमारे मुल्क में इतना कुछ है कि हम खुद कफील हैं हर चीज़ में। आप एनर्जी के सेक्टर्स की तरफ दें, और इन दुश्मनों को जो हमारे बॉर्डर्स में हैं इनके साथ असल आपने देखना है कि ये आपको ना सी पैक होने देंगे, लेकिन जब आपकी लीडरशिप सही होगी, जब आपके तमाम अदारे एक पेज पे होंगे, जब हर इदारा अपने अंदर भी एहतसाब करेगा, तो कोई वजह नहीं कि ये मुल्क आगे ना बढ़े। बहुत जल्दी इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। नाजरीन, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। जब कहा गया इनकी तरफ से कि जब आपकी क़यादत साले होती है, जब आपकी क़यादत जेन्युइन होती है, तो वो दुनिया में जाती है, वो अपना पूरा वकार लेके जाती है, वो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है। हमारे मुल्क में बेशुमार वसाइल हैं, इंशाल्लाह ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा और इसको आगे जाना चाहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।